بتا رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسٹم آفیسرز کے پاس بھی گئے، انہوں نے شروع میں انکار کیا، پھر بعد میں جب یہاں تو درجنوں کنٹینر غائب ہو گئے، بلکہ سینکڑوں کنٹینر غائب ہو گئے، جس میں پتہ نہیں اسلحہ تھا کیا تھا۔ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کرپشن صرف پیسے کی نہیں ہوتی، اب اپنا جو آپ کا کام ہے وہ اگر پراپر آپ نہیں کرتے ہیں تو یہ اس سے بھی بڑھ کے بہت بڑی کرپشن ہے۔ اچھا امیر صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے حکمران کہتے ہیں یہ عوام کی عدالت میں فیصلہ ہونے دیں، 5 سال ہم جو بھی کر رہے ہیں کوئی ہمیں کچھ نہ کہے، الیکشن میں جائیں گے تو فیصلہ۔ یہ حکمران تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں، اور یہاں پر ہم نے اپنی جمہوریت کو جو ہے وہ یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس عوام کا رول اتنا ہے کہ وہ الیکشن والے دن بیلٹ باکس میں اپنا ووٹ کاسٹ کر دیں، اور پھر اس رائے کو جو بیلٹ باکس میں پہنچ گئی ہے تالا لگا کے بند کر دیا جائے، باہر نہ آنے دیا جائے۔ جمہوریت اس بات کا نام نہیں ہے کہ الیکشن والے دن ووٹ ڈال دینا جو ہے وہ جمہوریت۔ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت سب سے پہلے جی پارٹیز کا ہے نام، کہ آپ ایک مقصد منشور کے اوپر پارٹی بناتے ہیں، اور وہ پارٹی جو ہے وہ ایک چین پیدا کرتی ہے، ووٹر، سپورٹر، ورکر، دین لیڈر۔ اچھا یہاں یہ ہوتا ہے کہ الیکٹیبل ہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، گھر کے لوگ ہی بیٹھ کے جو ہے نا وہ طے کر لیتے ہیں، سیٹیں بانٹ لیتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں اب گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے ہیں تو پورا فیملی جو ہے وہ اسمبلیوں میں پہنچ گئی ہے۔ دنیا میں جہاں جمہوریت ہے یہ اسی طرح سے شریف فیملی کرتی رہی ہے، اسی طرح سے چودھری صاحبان نے کیا ہے، اسی طرح سے بھٹو فیملی جو ہے نا وہ کر رہی ہے۔ یعنی وراثتوں کے اوپر جو ہے وہ آپ چلا رہے ہیں، اور وصیتوں کے اوپر جو ہے وہ جمہوریت چلا رہے ہیں۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ جمہوریت کے نام کے اوپر جو ہے وہ بلیک میلنگ ہے، یہ پرائیویٹ لمیٹڈ اچھا یہ بتائیے گا کہ استحصال ہے۔ میڈیا میں بھی کرپشن کے کیسز آ رہے ہیں، اور بھی بہت ساری عدالتوں بھی اس امر کے باوجود ہم دیکھتے ہیں موسیٰ گیلانی 98,000 ووٹ لے کے جیت جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ عوام کو شعور نہیں ہے، یا پورا مینڈیٹ ہی نہیں ان کو مل رہا؟ یعنی جتنے 19 کروڑ آبادی میں سے جتنے زیادہ لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے اتنے کاسٹ نہیں کرتے، بڑے تھوڑے لوگوں کا مینڈیٹ ان کو مل جاتا ہے، یا پھر کیا؟ جسٹس گل محمد صاحب ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے ایک بڑا نام رہا ہے، وہ ایک دفعہ USIS ایکسچینج پروگرام میں امریکہ گئے، وزٹ کر کے آئے، پھر انہوں نے قسط وار ایک اخبار میں اپنی تاثرات بیان کیے۔ انہوں نے امریکی سینیٹر سے وہاں بات کی کہ جی آپ لوگ پاکستان کو اگنور کر رہے ہیں، عوام کو اگنور کر رہے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت عوام آپ کے بالکل خلاف ہو کر اٹھ جائیں تو پھر آپ کے مفادات کی کون حفاظت کرے گا؟ تو اس نے ان کو یہ کہا کہ we don't bother from the masses، ہم تو جو منتخب لوگ ہیں ان کو اپنے ہاتھوں میں رکھیں گے۔ انہوں نے کہا لیکن کسی وقت جو ہے وہ منتخب لوگ جو ہے وہ عوام اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم انتخاب کا سسٹم اتنا مہنگا بنا دیں گے کہ جب تک جس کی جیب میں کروڑوں روپے نہیں ہوں گے وہ آگے ہی نہیں آ سکے گا۔ تو بھائی جان یہ تو ووٹ خریدے جاتے ہیں، یہ 98,000 ووٹ نہیں ہیں، یہ مطلب ایک پورا پروسیس ہے کہ جو چودھریز ہیں یوسیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، گاؤں کے اندر برادریوں کے لوگ ہیں، آپ ان کے پیسے دیتے ہیں، ان کو کسی طرح سے اپنے ساتھ میں لاتے ہیں، ان کے کچھ کام کرتے ہیں۔ اچھا اس کا تو مطلب ہوا کہ جس کے پیٹ میں روٹی نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، سر پہ چھت نہیں، اس کا تو 200-400 روپے میں آپ مینڈیٹ خرید لیتے ہیں۔ جی بالکل خرید رہے ہیں۔ اچھا اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان انہی لوگوں کو ہو رہا ہے جو خرید کر آگے پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، جو 2/3 میجورٹی پہ بھی آ جاتے ہیں، اور انہیں کو کان سے پکڑ کے جب اسمبلی سے نکالتا ہے نا تو وہ پھر ووٹ بینک ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، ووٹ بینک ان کے ساتھ کھڑا نہیں پھر وہ جاتے ہیں یا تو لندن میں پناہ لیتے ہیں یا سعودی عرب کے اندر۔ بیگم صاحبہ یہ امیر العظیم صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ جی ووٹ یہاں ظاہری بات ہے خرید لیا جاتا ہے، اسی لیے 98,000 گیلانی صاحب کا بیٹا بھی ووٹ لے جاتا ہے، کیونکہ وہاں اگر ہم دیکھیں وہ کہتے تو ہیں، لیکن جب ریاست کے تمام ذرائع جو ہیں اس کے اندر جھونک دیے جائیں گے ایک حلقے کے الیکشن میں تو ڈیفینیٹلی اس کے رزلٹس تو آئیں گے۔ عمران خان صاحب پھر کیا کریں گے؟ یہاں تو اگر اس طرح کی سیاست ہو رہی ہے تو یہ کہتا ہے جی نوجوانوں کی طاقت سے میں ان کا کہاں سے آئے گا سونامی، کہاں سے آئے گا انقلاب؟ دیکھیے یہ جو تبدیلی یا انقلاب کی بات ہوتی ہے یہ 2 طریقوں سے آتی ہے۔ ایک تو خونی انقلاب آتا ہے کہ عوام خود ہی اٹھ کھڑے ہوں اور سب کی گردنیں کاٹ دیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انقلاب کے اگینسٹ ہیں، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ ایک پروسیس کے ذریعے آہستہ آہستہ تبدیلی کو لے کر آئیں۔ عمران خان کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں تبدیلی جو لانا چاہتے ہیں وہ اسی طریقے سے لانا چاہتے ہیں کہ اگر اوپر کی سطح پہ لیڈرشپ جو ہے وہ کلین ہو اور وہ خود کچھ گڑبڑ نہ کرے، اور
इतनी सख्ती के साथ ऊपर की सतह से मुराद ये कि सिर्फ एक लीडर जो करेगा कि उसके साथ वाले भी मेरे ख्याल है कुछ थोड़े से साथ भी होने दाएं चाहिए। बाएं के लोग। जी हाँ, दाएं बाएं तो के अगर भी। उनके भी साथ मुशर्रफ की टीम सारी बैठी होगी तो किस तरह नहीं, क्लीन आपने इस तरह कहा मुशर्रफ की टीम, तो मुशर्रफ की टीम तो कैबिनेट के नवाज लोग हैं शरीफ के साथ भी बैठी हुई है। मुशर्रफ की टीम तो बैठी हुई वो है। तो- वो तो गलत ही है ना। मैं तो पीपल्स खान साहब की पार्टी बात के कर रहा हूं कि जो साथ। आइडिया लेके आ रहे हैं हम तो उनकी बात नहीं, करेंगे ना। देखिए, मुशर्रफ की टीम हो या नवाज शरीफ की टीम हो या आसिफ जरदारी की टीम हो, टीम से नहीं होता, असल चीज़ लीडरशिप से होती है। अगर लीडरशिप ईमानदार है और सज़ा देने का उसके पास इतना जज्बा हो कि अगर हुकूमत जाती है तो जाए, वो सदारत से जाता है तो जाए, वज़ीर आज़मशिप से जाता है तो जाए, लेकिन वो अपने यहाँ करप्शन ना होने दे। अगर ये चीज़ें मौजूद हों तो फिर एक दफ़ा तो आपको ये प्रोसेस आगे चलना पड़ेगा और वहाँ जाकर जो बात मैंने कही है कि मैं तो आवाम की बात कर रहा हूं, आवाम तो ये कहने खरीदे जा रहे हैं वोट, खाली किस तरह करेंगे? बिल्कुल खरीदे भी जा रहे हैं और उसके साथ साथ आपने ये भी पढ़ा है कि हजारों लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में जाली वोट भी मौजूद है और अभी तक उसको भी नहीं तो खत्म किया गया। खान साहब किस तरह कैसे तब्दीली आएगी? देखिए, तब्दीली एक तो अवाम के जरिए जो वो लाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम अवाम को इतना मतलब अवाम की मेजोरिटी मैं बता रहा हूँ 70% से ऊपर, इस वक्त 10 करोड़ से ऊपर लोग ऐसे हैं जिनके पास पीने का साफ पानी नहीं है और इतने ही है जिनके पास रोटी नहीं है, पेट में अभी देखिए में जूती नहीं, पेट में रोटी नहीं, सर पे छत नहीं। वो इमरान खान साहब की कॉल पे तो उनके जुलूस तक का खर्चा नहीं मैंने समझ लिया आप क्या सवाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको ये समझाने में मतलब आ जाते हैं, वो ये बात को समझ आ जाती है उनको कि ये एक महीना 2 महीने 10 महीने की बात है कि उनके पैर में जूती नहीं है, उनके पास एक वक्त के लिए रोटी नहीं है, ये नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने एक दफ़ा इसको पलट कर रख दिया तो फिर हमेशा के लिए रोटी होगी, हमेशा के लिए जूती होगी कि वो सही आदमी को अपने अंदर से चुन के लेकर आए। अच्छा, अमीरुल अजीम साहब, भुट्टो साहब ने भी रोटी कपड़ा का मकान का नारा दिया, आज इमरान खान साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या अकेला एक शख्स अगर वो क्लीन है, आज पाकिस्तान की सूरत हाल में वो एक तरफ करप्शन है और धोस धांधली की सियासत है, ताकत है, जिस तरह की तमाम सियासी जमातें चली गई, उसके मुकाबले में किस तरह, कहाँ से, किस जगह से फिर तब्दीली आएगी? खान साहब का आप शख्सियत सामने रखते हैं, इर्द गिर्द मुशर्रफ के लोग साथ बैठे हैं, क्या खान साहब के अकेले साथ? अच्छा, मैं मेरा ख्याल है खान साहब को डिस्कस नहीं करूंगा, मैं उनसे अच्छी तवक्कुआत रखता हूं। मैं आपकी जमात की बात करता हूं, मैं एक असूली जवाब देने लगा। आपकी मरूसी सियासत नहीं आपकी जमात में, मुझे पता है, आप बड़े आपके इंतखाबात का एक सिलसिला है और किसी जमात में जिस तरह नजर भी नहीं आता, मतलब आपकी एक जमात ऐसी है, लेकिन उसके बावजूद लोग आपको भी वोट नहीं देते। अच्छा, मैं पहले आपका जो असल सवाल है उसको एड्रेस करता हूँ। अफलातून और सुकरात से लेकर आप जदीद आज के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको देख लें, आप इमाम गजाली से लेकर जो है वो इब्न खुल्दून तक को पढ़ लें, तो वो ये बताते हैं कि मुआशरे के अंदर तब्दीली जो है वो लीडरशिप के जरिए आती है, एक लीडर के साथ नहीं आती, टीम के साथ आती है। टीम के साथ आती है, ठीक है जी। ये लंदन और फ्रांस और जर्मनी और ये कम्युनिज्म और सोशलिज्म, ये सारा टीम वर्क का नतीजा है। उस टीम को यकीनन एक आदमी लीड करता है। मैं यहाँ ब्रेक ले लूँ, मैं आपकी तरफ दोबारा वापस आपकी तरफ आऊँगा। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, मैं फिर वापस आता हूँ, लेकिन अमीरुल अजीम साहब की तरफ वापस आऊँगा, हमारे साथ रहिए।